اسی طرح رزق کی فراوانی کا ایک اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو پھر اس سے رزق بڑھتا ہے، جبکہ ہماری عقل و خرد کے فیصلے یہ ہیں کہ مال میں سے کچھ نکالا جائے تو ہمارا ریاضی اور حساب یہی کہتا ہے کہ کچھ کم ہوتا ہے، ہمارے کیلکولیٹر کا نتیجہ بھی یہی ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پرانے زمانے میں کنووں سے پانی نکال کر کے کھیتیاں سیراب ہوتی تھیں، بعد میں یہ جو ہے وہ ٹیوبویل آ گئے تو ان کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ کنویں کافی دیر لوگوں نے بند نہیں کیے تھے کہ پتہ نہیں کبھی پھر ان کی ضرورت دوبارہ نہ پڑ جائے، تو دیر تک وہ کنویں ہم نے بھی دیکھے، اب تو تقریباً بند ہو گئے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو ہر گاؤں میں کنووں کے نشانات موجود تھے، اور بعض میں وہ پرانی مالا بھی لٹک رہی ہوتی تھی، وہ ٹنڈے وغیرہ، تو پرانے کنویں ہم نے دیر تک دیکھے، تو ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا تھا، دیر تک وہ جاری رہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کنووں سے پانی نکالو تو گدلا بھی ہے، میلا بھی ہے، اور بہت نیچے بھی چلا گیا ہے، جبکہ انہی کنووں کا پانی تازہ بھی تھا اور شفاف بھی تھا اور بہت اوپر بھی تھا۔ کہا جب یہ کنویں باہر فیض دیتے تھے نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی عطا کرنا چھوڑ دیا، اب یہ بند ہو گئے۔ تو رزق کا معاملہ بھی یہ ہے، جب اس کی راہ میں دیتے رہو گے تو اللہ عطا کرتا رہے گا۔ یہ دیکھیے کھیتی کے پتے کاٹتے ہیں اور وہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ انہی پتوں پہ پتے اگاتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھل توڑنے سے ختم ہو گئے ہوں، توڑیں تو اس کی جگہ جو ہے وہ نیا، اگر آپ بھینس کو جو ہے وہ دودھ نہ نکالیں گے تو وہ بیمار پڑ جائے گی، تو اگر نکالیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں دودھ آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے پیسہ نکلتا رہا تو پھر اللہ تمہیں فراوانی عطا کرتا رہے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میں جوڑوں تو برکت ہوگی، میرا رب کہتا ہے تم خرچ کرو گے تو برکت ہوگی۔ تو اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اس کی راہ میں دیتے رہنا رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ ایک